بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ قطعاً ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈرایا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دراصل کی جو حقیقت ہے ریئلٹی میں وہ آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ بار بار کشمیری ہی کیوں؟ بار بار کشمیری ہی کیوں؟ بار بار ہم لوگوں کو ہی بیوقوف کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ بار بار ہم لوگ ہی بیوقوف کیوں بنتے ہیں، کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے یہ ایک کالی دنیا ہے، ایک ڈارک ویب ہے، لیکن ہم کشمیریوں کے پاس اتنا ٹائم ہے، اتنی فرصت ہے کہ ہم فضول کی ان چیزوں کو خود ہی شیئر بھی کرتے ہیں، خود ہی لائک بھی کرتے اور خود ہی ڈر بھی جاتے اور پھر خود ہی کچھ وقفے کے بعد کہتے کہ نہیں یہ سچ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے مذہب دین اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ مذہب میں تو جنات کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن مگر سٲنِس مذہبس منٛز چھِنہٕ کُنہِ جایہِ جناتن ہُنٛد ذکر چھِ آمُت، مگر یہ ڈٲن وٲن کِتھ چھِنہٕ سٲنِس مذہبس منٛز کُنی جایہِ۔ ہم لوگوں نے یہ خود بنایا ہے، خود ہی ہم خود کو ڈرانے کے قابل پہلے بناتے ہیں، پھر خود ہی خود کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں دراصل تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب دراصل ایسا ہو نہیں سکتا تو شروعات پہ ہی ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتا ہے کہ دراصل ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ شاید آپ لوگ بھول نہیں گئے ہوں گے، کیونکہ حال ہی کی بات ہے، ہم وہی لوگ ہیں نا جو کبھی پیٹرول جمع کرنے لگتے، کبھی نمک جمع کرنے لگتے۔ ہم لوگ گر چکے ہیں، اتنی افواہوں پہ ہم خود یہ افواہ کا جو بازار ہوتا ہے ان کو گرم کرتے ہیں کہ پھر ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سماج ہے، اس میں یہ چیزیں آنی لازمی ہے۔ آپ خود دیکھیے وادی کشمیر میں آپ دیکھیں گے پچھلے ایک ہفتے میں 12 سے 14 ہارٹ اٹیکس ہو چکے ہیں، یعنی کہ ہارٹ اٹیکس کا جو یہ انسیڈنٹس ہے یہ عروج پکڑتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی عروج پر اس وقت یہ جو ہارٹ اٹیکس ہے پھر بھی ہم پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو پہلے سے ہی ڈرایا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم خود اپنے آپ کو ڈرانے میں اور زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے اصل میں یہ جو حادثات ہوتے ہیں یہ تو اصل میں ہوتے نہیں ہیں حادثات، لیکن ہم ان کو حادثات سمجھ کر حادثات بنا دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یہ جو کام تھا ہم تک خبریں پہنچانا، ہم تک ریئلٹی پہنچانا، یہ پترکاروں کا کام ہے، جرنلسٹوں کا کام ہے، نیوز ایجنسیوں کا کام ہے، لیکن کشمیر میں تو ہر ایک جرنلسٹ بن کے بیٹھا ہے۔ کوئی بھی موبائل انٹرنیٹ پیک ڈال دے گا، ایک فیس بک پیج کریٹ کرے گا نیوز ایجنسی کے نام پہ، لائکس کے نام پہ، شیئرس کے نام پہ، وہ خود کو جرنلسٹ سمجھنے لگتے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ جو یہ انرجسٹرڈ پیجز ہے، جو بھی یہ افواہیں پھیلا رہی ہے، یہ ایجنسیز ہے کیا ہے، کون سی مطلب یہ جو فیک فیس بک پیجز ہے ان کے خلاف اب ٹائم آ چکا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے جو اصلی جرنلسٹ ہے، جو اصلی رجسٹرڈ نیوز ایجنسیز ہے، جب وہ کوئی پوسٹ کریں گے، جو رجسٹرڈ نیوز ایجنسیز جب بھی کوئی پوسٹ کرتے، جب ایک پروفیشنل نیوز ایجنسی کوئی خبر یا کوئی مطلب نیوز کرنے کی کوشش کرتے تو پہلے اس کی ایتھینٹسٹی، اس کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے ان کی جانچ پڑتال کرتے۔ تو جب ہم کسی رجسٹرڈ نیوز ایجنسی پہ دیکھیں گے تو پتہ خود ہی چلے گا یہ کبھی جھوٹا ان کا کوئی پوسٹ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو جرنلزم کے اصول ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو کشمیر میں اب انٹرنیٹ کو اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ آکسیجن سے بھی زیادہ ہم لوگوں کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں، یہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، کام کاج کے لیے ہے، فضول چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر سدھار لائے، کیونکہ ہم لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ہم خود کو بیوقوف بنانے میں بہت آگے پہل کر چکے۔ اب وقت آ چکا ہے اس پہل کے جو جڑیں ہیں، جو روٹس ہے ان کو کاٹ دیا جائے۔ اللہ کرے کہ اس وادی بے نظیر، جس کو جنت بے نظیر، پیراڈائز آن ارتھ، جنت کہا جاتا ہے دنیا کی، اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہماری اس جنت میں ہمیشہ ایک سکون بڑے پل اس جنت کشمیر میں قائم رہے۔
یہی اللہ سے دعا اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اللہ نے. ہاں یہاں پہ میں ایک نقطۂ نظر رکھنا چاہتا ہوں، ایک اور بات اپنی رکھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں ہمیشہ الٹا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کے جو ریئل اصلی پترکار ہے، جرنلسٹ ہے، وہ سچ لکھتے ہیں، لیکن جب وہ سچ لکھتے ان پہ اس سچ لکھنے پہ ان کو مار پڑتی ہے. اور جو نقلی پترکار ہے جب وہ جھوٹ لکھتے ہیں تو وہ جھوٹ لکھنے پہ، افواہیں پھیلانے پر ان کو واہواہی ملتی ہے. اللہ نے کے بعد اپنی دعاؤں میں یاد رکھے.